تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا اس مقام پر مقام ابوا پہ پہنچی تو ماں کا انتقال ہو گیا. ایک عورت ہے ساتھ غالباً حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی. بیچاری نے کیسے دبایا ہوگا، کیسے قبر بنائی، پتھر ادھر ادھر ہٹا کر کیسے کیسے چھپایا، ایک پہاڑی پہ لے جا کر کے سرکار کی والدہ محترمہ کو دفن کر. اب جب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چلنے لگی تو آقا نے ارشاد فرمایا میں نہیں جاتا، میری ماں لے گئی. جنگل میں جس کی ماں چھپ جائے اس بچے کو لے کر چلنا کوئی تماشا ہے. مچل گئے اور حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر قبر پہ گئے. پیچھے یہ بھاگی، پھر دوبارہ ہاتھ پکڑا، پکڑ کے لائی، پھر ہاتھ چھڑایا اور یہ جملہ کہا میری ماں رہ گئی، میں نہیں جاتا. یہی واقعہ تیسری مرتبہ پیش آیا. تیسری مرتبہ قبر پر گر پڑے، میں نہیں جاؤں گا، میری ماں رہ گئی. میرے بزرگوں ذرا اندازہ لاؤ ماں کیا چیز ہے. صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. پوری انسانیت میں نمبر اول پر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ماں کیا ہے. ہم نہیں جانتے. ہم تو ماں کو کھڑا جواب دیتے، اکڑ جاتے ہیں. ہائے ریشمی یہ قسمت. تبلیغ کے جلوں میں ماں سکھائی جاتی ہے، مدارس میں ماں پڑھائی جاتی ہے، اور دنیا میں ماں کو چھڑایا جاتا ہے، بھلایا جاتا ہے. ماں کو کوئی نہیں سکھاتا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق سے مالا مال فرمائے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نماز کی نیت بندھی ہوئی ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز کی نیت توڑ کے کہتا ماں کہو کیا کہتا. ہم ماں کو نہیں جانتے. میرے بزرگوں ہمارے بچوں سے ماں باپ کو چھڑایا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ناشکری کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں میں دلیا پکتا تھا تو لوگ دلیا کھا کر دعا دیتے تھے. ناشکری کی وجہ سے یہ نعمتیں چھن گئی. چھاچھ نہ رہی، دہی نہ رہی، ہم دودھ مانگتے پھرتے، مول لے کے پھرتے. اور اب ہم اتنے بے ایمانی کے کام کرنے لگے، ہم دودھ میں اتنی ملاوٹ کرنے لگے کہ لوگوں کو زہر دے رہے ہیں. اور میری قوم دودھ کے ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ راضی نہیں. سن لو، پیسہ کوئی چیز نہیں. تمہارے لیے خدا نے اعمال کی دولت دی ہے. مال کے چکر میں نہ پڑو، مارے جاؤ گے. یہ مال کسی کا وفادار نہیں ہے. نہ آج تک کسی کے ساتھ وفا کی نہ کر سکا، نہ کر سکے گا. قارون کے ساتھ وفا نہ کی تو اور کس کے ساتھ وفا کرے گا. شداد کے ساتھ وفا نہ کی تو اور کس کے ساتھ وفا کرے گا. میرے بزرگوں یہ مال کسی کا نہیں. مال کے چکر میں نہ پڑو. اعمال کے بنانے کی تمہیں محنت دی ہے، اس لیے خدا کا شکریہ ادا کرو. اعمال بنانے پہ جان و مال کی قربانی لگاؤ. تمہارا مال لگے تو اعمال کے بنانے پر لگے، چلوں پر لگے، مدارس میں لگے، تمہارے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے پہ لگے، مساجد میں لگے. اس مال کو بلڈنگوں پہ لگاؤ مت. یہ مال تو یہ کہتا ہے جب بلڈنگ پر کرنی چلتی ہے کم طرح کو. ارے وہ بلڈنگوں کے بنانے والے کتنے بنا کے چھوڑ گئے. اللہ میری اور تمہاری اپنے کرم سے حفاظت فرمائے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو جب تک جیو گے زندگی میں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز تو قضا نہیں کرو گے انشاءاللہ. اللہ تمہیں اور مجھے توفیق نصیب فرمائے. دوسرا وعدہ کرو کہ اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھانے کی بھرپور کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. دشمن کی چال میں پھنس کر علماء سے کٹنے کی کوشش تو نہیں کرو گے، وعدہ کرو علماء کا ساتھ دو گے. اللہ تمہیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا.
ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. السلام علیکم.